جی ایک اور اہم سوال ہے کہ جادو ہوتا ہے کیا؟ تو اس سلسلے میں دو طرح کی باتیں ہیں. ایک بات تو یہ ہے کہ اس میں افراط تفریط ہے، پہلے وہ سمجھ لیجئے. افراط تفریط کا مطلب یہ ہے کہ ایک گروپ ایسا ہے جو بہت زیادہ شدت کرتا اور دوسرا گروپ یہ ہے جو بہت زیادہ مانتا. یہ دونوں بھی اپنی اپنی جگہ صحیح نہیں ہے. ایک گروپ کہتا کہ بالکل جادو ہوتا ہی نہیں، دوسرا گروپ کہتا کہ پردہ ہلا تو بھی جادو، اور چپل الٹی ہو گئی تو بھی جادو، اور نل کھول کے پلٹتے کہ 4 قطرے نل میں کے ٹپک رہے تو بھی جادو. پبلک کی مینٹلٹی اتنی بنی ہوئی ہے. تو انہوں بھی صحیح نہیں ہے، انہوں بھی صحیح نہیں ہے. پہلی بات یہ کلیئر ہو گئی. اب دوسری بات یہ ہے کہ جادو ہوتا نہیں ہوتا. تو دیکھو قرآن شریف میں سورہ فلق، سورہ ناس، جو 2 سورتیں ہیں پارتیس کی آخری، جس کو معوذتین کہتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو ہوا تھا. وہ ایک یہودیہ کے پاس حضور گئے تھے دعوت میں، تو وہاں پر اس نے ایک گوشت کھلایا. اس گوشت کے کھانے کے بعد حضور پر اثر ہوا تھا زہر کا، اور اسی موقع پر کسی طرح حضور کے بالوں کو حاصل کر کے وہ جادو کا عمل کیا گیا تھا اللہ کے نبی علیہ السلام پہ. تو آپ جب بیمار تھے تو آپ پر سحر بھی ہو گیا تھا، آپ کی طبیعت ناساز بھی تھی. تو وہ سحر کا مسئلہ بھی تفصیلی ہے، طبیعت ناساز ہونے کا مسئلہ بھی تفصیلی ہے. لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ نہیں صرف حضور بیمار پڑے تھے جادو نہیں ہوا تھا. نہیں، جادو ہوا تھا، اس کا اثر تھا. اما جان عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور پر اس کا اثر میں نے یہ دیکھا کہ آپ کوئی کام کرتے یا کوئی بات بولتے، پھر کچھ دیر بعد وہ بھول جاتے حضور. یہ ایک اثر ظاہر ہوتا تھا، میں نے یہ کہا پھر بھول گئے. تو ایسا کچھ سمٹمز اللہ کے نبی پہ دیکھے گئے. تو بہرحال کافی دن تک یہ سلسلہ چلا. وہ جو حضور پہ زہر کا اثر ہوا اس کا علاج تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کروایا. وہ اثر بڑھتے بڑھتے پھر آخری آپ کے دنیا سے پردہ فرمانے کا ذریعہ وہی مرض بنا نبی کا. لیکن یہ جادو کا مسئلہ الگ ہے. جادو میں کیا ہوا؟ جادو ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نبی کئی دن تک بے چین رہے. پھر اللہ نے خواب میں حضور کو بتایا کہ 2 فرشتے آئے ہیں اور وہ حضور کے پاس بیٹھے ہیں اور ایک دوسرے سے سوال کر رہا ہے. پوچھتا ہے کہ کیا اس شخص کے اوپر جادو ہوا؟ دوسرے صاحب کہتے ہیں ہاں جادو ہوا. کیا ہوا؟ کدھر ہوا؟ کون کرائے؟ کیسا کرائے؟ وہ ساری تفصیل ہے. اگر آپ تفصیل جاننا چاہو تو معارف القرآن پڑھیے مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی، اور سورہ فلق سورہ ناس کی تشریح پڑھیے گا، انشاءاللہ آپ کو ملے گا. لیکن اور مزید کوئی تفصیل جاننا چاہتی ہے کوئی بہن تو پھر وہ پوچھے تو میں تفصیل بتاؤں گا. اتنی تفصیل کی یہاں ضرورت بھی نہیں ہے. ہوا کیا تھا؟ اللہ کے نبی کو بتایا گیا کہ فلاں مقام پر فلاں جگہ پہ آپ کے ایک زمین کا حصہ ہے جہاں گڑھا کھودا گیا، وہاں پر آپ کے بال رکھے ہوئے ہیں. تو حضور اگلے روز گئے صحابہ کو لے کر، وہ جگہ سے بال نکالے گئے اور اللہ نے یہ حکم دیا تھا کہ ایک ایک آیت پڑھو، قل اعوذ برب الفلق، اور وہ گھیٹی کھولو، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. ایسا ایک 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 آیت پڑھتے گئے، ایک ایک گھیٹی کھولتے گئے. یہ 11 آیتیں اور پھر 11 گھیٹیاں کھلی. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر سے اثر ختم ہو گیا. یہ تھا جادو کا ہونا اللہ کے نبی پر. اس سے ہم اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ جادو ہوتا ہے، بس یہ عقیدہ ہے ہمارا. لیکن ایک بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں آگے، آپ 2 باتوں میں فرق کرنے کا مزاج پیدا کیجئے، آپ کو بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ. وہ 2 باتیں کیا ہے؟ ایک ہے جادو کا ہونا پاسبل ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے، ٹھیک ہے. ایک ہے، ایک صاحب ہے مثال کے طور پہ، یہ صاحب کے اوپر جادو ہوا. دونوں میں فرق ہے. دیکھو، ایک ہے جادو کا ہونا پاسبل ہے، یہ الگ میٹر ہے کہ جادو پاسبل ہے نہیں ہے، پاسبل ہے صاحب، ٹھیک ہے، یہ کانسیپٹ کلیئر کر دو آپ. دوسرا ہے کہ یہ جو فلاں صاحب ہے، یہ جو فلاں بہن ہے، ان کے اوپر جادو ہوا کیا، اس بارے میں غور کرنا. ان پہ جادو ہونے کے واسطے ہم کو پہلے یہ سمجھ میں آنا پڑے گا کہ ان پر جادو ہونا کنفرم ہے، اس کے بعد علاج ہونا. دنیا میں ایک ہی بیماری ایسی ہے کہ بیماری کنفرم ہونے سے پہلے علاج شروع ہو جاتا، وہ جادو ہے. لوگ بیماری کنفرم نہیں کرتے، پہلے علاج شروع. ارے صاحب ایسا ہو گیا، ویسا ہو گیا، یہ ہوگا، وہ ہوگا، ہاں علاج شروع ہو گیا. ہے نہیں ہے پوچھیں نا آپ. ارے اسلام میں تو جادو ہے نا. ارے اسلام میں جادو ہے، یہ الگ میٹر ہے.
یہ صاحب پہ جادو ہوا یہ الگ میٹر ہے. کئی ایسے قصے خود میرے پاس آئے ہوئے ہیں, آتے رہتے. ایک صاحب, نکاح کا مسئلہ ہے, بچی کا رشتہ طے ہو گیا, بچی کی طبیعت خراب رہنے لگ گئی. گئے جا کے بولے کہ دیکھو صاحب وہ بچی کو پہلے رشتہ کرے تھے, طے کرے تھے, ٹوٹ گیا, اس کے بعد سے بچی کی طبیعت خراب رہ رہی. تو آگے والوں کو پورا سنا دیا, انہیں بولا اناش کرا دیے, انہوں یقین کر لیے, کرا دیے, ہو گیا. ارے بھائی ان کے اوپر ہوا, اس کا پروف کہاں ہے؟ نہ ہم پروف پوچھتے, نہ آگے والا پروف بتانے کی فکر کر رہا. ایک جوڑے کا واقعہ آیا کہ صاحب ان کو اولاد نہیں ہو رہی. بھائی کیوں نہیں ہو رہی اولاد؟ وہ جادو کرا دیے. کیا کرا دیے بولتے ہیں؟ وہ جنوں کو بٹھا دیے گئے تھے, جنا بھجا دیے گھر میں کہ میاں بیوی دونوں کے درمیان میں خوشی آنا ہی نہیں, اولاد ہونا ہی نہیں. پھر اب ڈیپلی سوالات کرے تو معلوم ہوا کہ ان کے اہلیہ محترمہ کوئی بھی قسم کی گولیاں نہیں کھانا چاہ رہی. اب میں بولا کہ گولیاں نہیں کھانا چاہ رہے اور علاج بھی نہیں کرانا چاہ رہی, ڈاکٹر کے پاس چیک اپ نہیں کرانا چاہ رہی, مرض نہیں معلوم کرنا چاہ رہی, عذر نہیں معلوم کرنا چاہ رہی, تو پھر آپ کا علاج کیسے ہوتا؟ تو ایسے ایک نہیں ہزاروں کیسز ہے, ہر جگہ ایسی چھوڑا. ذرا کچھ ہر کے گھر کے حالات سمجھ میں نہیں آ رہے, پریشان ہو جا رہے. ابھی گزشتہ ایک ہفتے میں ایک صاحب فون کرے تھے, بچے کی طبیعت خراب ہے, ڈاکٹر چیک اپ کراؤ, بولا خون میں کچھ پرابلم آ گئی, فلاں فلاں باتیں آئی. تو تفصیلات پوچھا میں, تو اب انہوں ایک عامل صاحب کے پاس چلے گئے. اللہ کہیں کو گئے بھائی, نہیں بھائی کچھ ہو گیا سر کا دکھ رہا, بچہ ہر مہینہ بیمار پڑ رہا. میں بولا کہ جب سے لاک ڈاؤن ہوا, کورونا آیا, ہر گھر کا ہر بچہ ہر مہینہ بیماری چھوڑ رہا بھائی, کیا ہر کوئی اب عامل کے پاس جائیں گا؟ میں یہ نہیں بولنا چاہ رہا ہوں کہ جادو نہیں ہوتا, پاسبل ہے, لیکن پہلے اسباب کے درجے میں جتنا علاج کرانا ہے وہ کراؤ. اگر سارے علاجوں کے بعد اچھا ڈاکٹر, ماہر ڈاکٹر مرض نہیں پہچان سک رہا, پھر بھی طبیعت خراب رہے گی, تو پھر کسی اچھے متبع سنت, متبع شریعت عامل کے پاس جانا چاہیے. یہ دو شرطیں یاد رکھ لو, پورے دین کو بھی فالو کرنے والا رہنا, نبی کی سنت پہ بھی چلنے والا رہنا. ویسے عامل کے بعد گئے تو انشاءاللہ تعالی علاج ہو سکتا.